اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو پیدا بھی کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی سمجھائے، اور ہمارے زندگی کے تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے عقل اور شعور کی دولت سے بھی نوازا، اور اس سارے کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت فرمائی۔ انسان زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارتے ہوئے اس کی زندگی میں کئی مراحل ایسے ہیں جہاں پہ انسان اللہ رب العالمین کے معاملے میں بھول کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے بسا اوقات لا علم ہو جاتا ہے یا اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو جس وجہ سے یہ آپ اکثر علماء سے نصیحتیں، دروس، یہ تذکیر سنتے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ ہم آج کے درس میں ایک موضوع بیان کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آپ نے اس میں 5 باتیں بتائی، اور وہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو مخاطب ہو کر، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 فراغک قبل شغلک، کسی مصروفیت کے آنے سے قبل اپنے فرصت کے لمحات کی قدر کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ پھر آپ نے فرمایا غنا کا قبل شغلک، اپنے غنا کا قبل فقرک، فقر اور تنگ دستی آنے سے پہلے اپنی غنا کو، تونگری کو غنیمت سمجھو۔ چوتھی بات آپ نے کہی اپنی بیماری آنے سے قبل صحت کو غنیمت سمجھو، اور 5ویں بات کہی موت آنے سے قبل زندگی کو غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں ایسی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان سے آگاہی اس وقت ہی ہوگی جب اس حدیث کو سمجھیں گے۔ آپ نے پہلی بات کہی شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ہم تمام جتنے بھی ہم زیرو انسان ہیں، مرد و خواتین ہیں، ان کی زندگی کے مختلف مراحل اللہ نے رکھے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا 4-5 مقامات پہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ رب العالمین نے کس طرح تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو شیر خواری کی عمر میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو لڑک پن میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو بلوغت کے بعد اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا بھی ہے جو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا کارخانہ ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ لیکن جو ہماری جوانی کا پیریڈ ہے وہ مرد و خواتین میں اس کی بلوغت کے آغاز سے لے کر عمومی طور پر جو ایک پختگی کی عمر کہی جاتی ہے، جب تک انسان پر بڑھاپے کے آثار، جسم لاغر اور کمزور نہیں ہوتا، وہ اس کی جوانی ہی کی عمر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک،
بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جتنی عبادت ہو سکتی ہے اس میں کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب ہمارا جسم ہمارا ساتھ نہ دے سکے، ہم نماز کے لیے کھڑے تو ہو سکیں لیکن رکوع نہ کر سکیں، یا بسا اوقات لاغر پن اور کمزوری کی اس انتہا کو ہم پہنچ جائیں کہ ہماری ٹانگیں ہمارا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس بڑھاپا آنے سے قبل اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آپ ایک حدیث سنیے جو معروف حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش نصیب بندوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں دوسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے، آپ نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو، جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ یعنی جوانی کی عمر ہمارے ہاں مرد و خواتین میں عموماً 12-13 سال سے لے کر 17 سال تک ہمارے مختلف فیملیز میں یا علاقائی تفاوت کے اعتبار سے یہ بلوغت کی عمر ہے۔ اب یہاں سے بلوغت شروع ہوئی، اور جب تک ہمارا جسم صحت مند، تنو مند اور ہمارا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، انسان جوان ہی جوان ہے، اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کی عمر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل یہ جوانی کی عمر میں نماز تہجد ہے، ہمارا جسم آسانی سے رات کو اٹھ کر اب رب کے سامنے کھڑا ہونا جسم برداشت کر سکتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ سید عائشہ فرماتی ہے ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان 11 رکعۃ، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی نماز کا آپ کا یہ تعداد تھی۔ وقت گزرا، جسم تھوڑا سا بوجھل ہوا، آپ نے 9 رکعتیں کر لی۔ پھر وقت گزرا کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مزید ذرا بھاری پڑ گیا، یا جسم میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کمزوری آ گئی، آپ نے 7 رکعتیں کر لی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے، اور یہ جوانی جس میں ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنا مرضی کا کام لیتے ہیں، اپنی مرضی کی چیز اپنی زبان پہ رکھ کر اللہ کی نعمت سے مستفید ہوتے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، قبل اس کے وہ دن آ جائے کہ جب ہماری زبان ٹیسٹ لیس ہو جائے گی، جوانی برقرار نہیں رہے گی، ہمیں ڈاکٹر ہمیں چینی منع کر دیں گے، مسالے منع کر دیں گے، کتنی چیزیں منع کر دیں گے، ہم اچھے بھلے ہونے کے باوجود ہم اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن آج جوانی موجود ہے، لہذا کثرت کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکتی ہے ہمیں کر لینی چاہیے۔ اور صرف یہ ہم ہی نہیں، یہ ڈیوٹی ہم صرف اپنے تک محدود نہیں ہے، یہ ڈیوٹی میرے بھائیوں، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، اور ان کو بھی اس چیز کا عادی بنانا یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگہبان ہے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ تو نماز پڑھتے تھے، آپ تو مسجد میں آتے تھے، آپ کی بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ آپ کے بچے مسجد میں آنے کے قابل تھے لیکن نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ کی اولاد مسجد میں آ سکتی تھی لیکن آپ نے ان کو مسجد میں آنے کا عادی کیوں نہیں بنایا؟ میرے محترم بھائیوں، آپ ایک حدیث سن کر اس بات کا احساس اپنے دل میں قائم کیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جائے گا. وہ فوت ہو گیا اور آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان فوت ہوتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل ختم. جب بندے کا درجہ بلند ہوگا وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوا، میں تو قبر میں موجود ہوں، عمل کا سلسلہ کوئی نہیں ہے، جنت میں درجے کی بلندی کا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو پیغام دیا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کیا ہے، تیرے لیے مغفرت مانگی ہے، اللہ رب العالمین نے تیرا درجہ بلند کر دیا. یہ درجہ وہی اولاد ہمارا درجہ بلند کروائے گی جس کو ہم نے مسجد میں آنا سکھایا ہوگا، جس کو ہم نے نماز سکھائی ہوگی، جس کو ہم نے مغفرت کی دعا مانگنا سکھائی ہوگی، جس کو ہم نے مسجد کا کلچر سمجھایا ہوگا، جس کو میرے بھائیوں ہم نے نہ نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ آداب سکھائے، وہ اپنے آپ پہ تو بوجھل ہوگا ہی ہوگا، کل قیامت کے دن ہمارے لیے بھی بوجھ بن کر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ہمیں بھی سزا دلوانے کا باعث بنے. تو لہذا وہ دن آنے سے قبل بھائیوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں دوسری بات آپ نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، مصروفیت آنے سے قبل اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو. قبل اس کے آپ کو کوئی مصروفیت پڑ جائے، آج کسی شخص کو کہے نا اور نماز پڑھنے، کہتا میں آتا ہوں آپ دعا کر دیں میرے لیے. یہ دنیا میں آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے، اور نماز پڑھنے او ساڑھے لیے دعا کر دیں، نہیں آتے. یہ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. آپ تصور کریں آپ اپنے گھر میں کسی اجنبی کو آنے دیتے ہیں کہ کوئی شخص بیل دے آپ کی اور گھر میں داخل ہونا چاہے آپ اس کو داخل ہونے دیں گے؟ وہ مالک وہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت والے گھر میں ہم سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اور اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کی مساجد ہیں جس کی رونق الحمدللہ آپ کے نورانی چہرے اس وقت موجود ہیں. اللہ کریم ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں آپ نے فرمایا مصروفیت آنے سے قبل اپنے فرصت کو غنیمت سمجھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 سال چھوٹے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی. اور آپ اکثر اپنے اس کزن کو یا غلام، اے بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے، بیٹا کہہ کے بلاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت موجود ہے اور آپ کے باپ حضرت عباس نے بھی یہ روایت کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں، دو مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ اکثر غفلت کا، سستی کا، کاہلی کا شکار رہتے ہیں. نمبر 1 الصحہ، صحت. نمبر 2 الفراغ، فرصت کے لمحات. آج میرے بھائیوں آپ کو اپنے خاندان میں، فیملیز میں، اپنے قرب و جوار میں، گلی محلوں میں، اپنی اولاد میں
ایسے لوگ ملیں گے کیا کرتے ہیں. آج نیٹ فلکس پہ مووی دیکھ رہے تھے. کیوں؟ تو یار ویلے بیٹھے سی اسی کا چلو یہی دیکھ لیں. فارغ تھے یہی دیکھ لیں. آپ کیا کر رہے تھے؟ میں بس ویسے ہی میں کوئی فلاں گیم کھیل رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی گپے شپے مار لیں. نہیں ہوا تو موبائل ہاتھ میں موجود ہے, بغیر کسی مقصد کے اس کو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے, کوئی مقصد نہیں. یہ ہاتھ اس کی مصولیت ہے. آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَتْ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقت آئے گا کیا ہوگا؟ منہ پہ تالا لگ جائے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. منہ پہ تالا لگ جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ قرآن کی آیت ہے, ہاتھ باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پاؤں گواہی دیں گے. جدھر کو چل کے جاتے رہے ہاتھ گواہی دیں گے کیا کرتے رہے. حضرات دی وقار, یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں پہ اگر تسبیحات جاری کر دے, تحلیلات جاری کر دے, اپنا ذکر جاری کر دے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث روایت ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں مخصوص دنوں میں کیا کروں. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ مومن کا عمل ہے. مومن کا فرصت والا لمحہ کوئی نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. تو لہذا بھائیوں, یہ صحت اور فرصت کے لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے ہم اس میں فارغ سمجھنے کی بجائے, مومن کا وقت فارغ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ فارغ وقت ملے بھی وہ اللہ کی تسبیحات شروع کر دیتا ہے, سبحان اللہ شروع کر دیتا ہے, تحلیل شروع کر دیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں میرے بھائیوں, ہم اس کے بروئے کار لا کر اپنے آپ کو مصروف رکھیں. کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے, زبان پہ یہ ذکر جاری رہے گا, انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گی. تیسری بات میرے بھائیوں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا کا قبل فقرک, اپنی فقیری تنگ دستی آنے سے قبل اپنی غنا کو, تونگری کو غنیمت سمجھیں. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا, صاحب دولت بنایا ہے, اس مالک کا شکر کریں. حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو اس مالک کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پوزیشن پہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اپنے بندوں کو ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں اور ان کے لیے اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں, اس حوالے سے کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. انسان کے پاس دنیا کی کئی نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا میں دیکھتا ہے اور ذہن سے آتا ہے, تصور آتا ہے کہ کاش یہ بھی نعمت ہوتی, یہ بھی ہوتی, وہ بھی ہوتی. میرے محترم بھائیوں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, ہمیشہ اس شخص کی طرف دیکھیں جو نعمتوں میں تم سے نیچے ہیں.
وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کی طرف مت دیکھو جو نعمتوں میں تم سے اوپر ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم یہ کام کرنا شروع کر دو گے، نیچے والوں کو دیکھو گے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. تو اس مالک کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں صحت دی، اس نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسجد میں اکٹھا کیا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے. ابھی بھی بازار میں، مارکیٹ میں لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہے اذان ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے قبل یہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس مال میں سے اپنے رب کے رستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے قبل اپنی صحت کو غنیمت سمجھیے. آپ بڑی معروف اور اہم حدیث ہے، آپ میرے بھائی توجہ فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہاں سے کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے آپ نے کہا یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی اور مسافر رہتا ہے. ایسے رہو. یہ دنیا کے مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے ہمیں مادی وسائل تلاش کرنے ہیں تاکہ ہمارا جسم ہماری زندگی کی سہولیات کے ساتھ برقرار رہے اور اس کے ساتھ ہم جئیں. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ سارا دن کمانے پہ لگے رہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ اللہ کی قول کا پتہ، نہ اذان کا علم ہے، نہ مسجد کا علم ہے. اس لیے پیدا نہیں کیا. آپ نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، جس طرح مسافر ہوگا. میں ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں. ہم سب لوگوں نے تقریباً موٹر وے پہ سفر کیا. مجھے ایسے ہی ہے نا جی، موٹر وے پہ ریسٹ ایریاز آتے ہیں، اور جب ریسٹ ایریا آتا ہے ہم اس میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اتنا ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا روٹین کا سب کا عمل ہے. کیوں؟ ہماری منزل موٹر وے کا ریسٹ ایریا نہیں ہوتی. آگے کوئی شہر ہے، کوئی آگے کہیں کوئی علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. آپ نے فرمایا یہ دنیا ایسے ہے. دنیا آپ دنیا میں ایسے ہیں جس طرح مسافر ہے. جس طرح مسافر آدمی کسی سرائے میں ٹھہر کر، کسی ریسٹ ایریا میں ٹھہر کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے، مومن کی زندگی اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ان مسائل کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ٹھہرتا ہے، مسائل حاصل کیے، لیکن اکثر وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے. اور اس نصیحت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسا پلے باندھا، ساری زندگی اپنے شاگردوں کو یہ بات کہتے رہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو صبح دیکھنی نصیب کرے، لا تنتظر المساء، کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اللہ شام دیکھنی نصیب کرے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا. جتنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ملتا ہے، نفل و نوافل کے لیے ملتا ہے، کر گزریے. کوئی علم نہیں ہے موقع آئے آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں اس کی توفیق ہی نہ ملے. اور آخری اس حدیث میں بات، 5ویں بات، آپ نے فرمایا حیاتک لموتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. آج میرے بھائیوں، ہمارے ہی معاشرے کے نوجوان ہیں جنہیں اپنی اس بات کا احساس نہیں ہے، زندگی کی قدر نہیں ہے. ون ویلنگ بھی کریں گے، گاڑیوں پہ ریسیں بھی لگائیں گے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر پتنگ بازی بھی کریں گے. اپنی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جوانی کا جوش اٹھتا ہے، دنیا میں ذرا شوش مار لیں، ذرا ہمارا وقار اور یہ نام ذرا دنیا میں پیدا ہو جائے. اور کتنے ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے کہ اپنی زندگی کی کوئی قدر نہیں کرتے، ادھر سے جاتے ہیں، کسی گاڑی کے نیچے آئے، موٹر سائیکل سلپ ہوا، کسی جگہ پہ لگے اور موت واقع ہو گئی، ساری زندگی والدین کو روتا چھوڑ کے چلے گئے.
یہ ہے زندگی کی قدر نہ کرنے والا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ اس زندگی کا اللہ رب العالمین نے ہم سے حساب لینا ہے، اور آپ نے علماء اہل علم سے یہ بات سنی ہے کہ سب سے پہلے قبر میں جانا ہے، وہ پہلی منزل ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے جواب دہی پیشی کے لیے جمع ہونا ہے۔ کیا وہاں پہ ہم نے جواب دینا ہے؟ اگر پلے کچھ ہوگا تو وہ عمل جواب دینے کے قابل ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہماری روح نکلنی ہے، ہم قبر میں گئے، کسی کو قبر نصیب ہوئی، کسی کو قبر نصیب ہی نہ ہوئی، کسی کے جسم کے چیتھڑے بن کے اڑ گئے۔ قبر کہاں پہ ملی؟ کہیں پہ قبر نہیں ملی میرے بھائیوں، اس کی بھی برزخ کی زندگی ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جزا اور سزا کا عمل اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی رہے گا۔ تو اس لیے بھائیوں، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کہاں پہ یہ ہم حساب کتاب دیتے رہیں گے؟ آج آئیے اپنے رب سے عہد اس چیز کا کیجئے کہ ہم ان چیزوں کو واقعتاً غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہم واقعتاً اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے، جا کے ہم نے رب کے حضور پیش ہو کر ان چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور وہ وہی شخص جواب دے گا جس نے اپنی زندگی میں علماء کے پاس بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو دین سیکھنے پہ لگایا ہوگا اور علم سیکھنے پہ لگایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہی شخص اس قابل ہوگا۔ لہذا بھائیوں، اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم میرا بھی، آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فوت شدگان کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی نے اپنے والدین کے لیے کہا ہے۔ میری والدہ محترمہ پچھلے دنوں 17 تاریخ کو فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ کریم بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے احکم الحاکمین، اے اللہ رب العالمین، ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ ہمارے اعزاء و قرباء میں، دوست احباب میں، مسجد کے نمازیوں میں جو لوگ بھی صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اللہ موسمی بیماریوں کا شکار ہیں، وبائی امراض کا شکار ہیں، جسمانی امراض کا شکار ہیں، مولا کریم انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے اساتذہ، اکابرین، علماء میں سے، والدین میں سے اللہ جو لوگ فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ حکم الحاکمین، انہوں نے بڑی ساری زندگی محنت کر کے ہمیں دین پڑھانا اور سکھانا اور سنانے کے قابل کیا ہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔